یہ نہیں کہ جب پیغمبر آئے تو وہاں پہ قرآن لاگو ہوگا، ائمہ کے دور میں لاگو ہوگا، اور جب امام شہید ہو گئے تو اب قرآن کے اصول ختم ہو گئے، یا امام مصلحتاً غیبت کے پردے میں گئے تو اب قرآن کے اصول لاگو نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی دو کوالٹی ہے، ایک یہ ہے کہ یہ جہانی ہے، جہانی کا مطلب ہوتا ہے یونیورس کے لیے ہے قرآن، اور ایک جاویدانی، جہانی کا مطلب ہوتا ہے یونیورس کے لیے ہے، اور جاویدانی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہے، آغاز اسلام سے لے کر کے قیامت تک، حتیٰ قیامت کے بعد بھی۔ میں مجلس میں اس کو عرض کروں گا قرآن کی اہمیت مرنے کے بعد کیا ہے، رہے گا قرآن یا نہیں رہے گا، تلاوت کریں گے لوگ مرنے کے بعد یا نہیں کریں گے، یہ خود ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال تو جمعے کے دن، جمعہ ہر دور میں مستحب، فتاوے میں اختلاف ضرور ہیں، کچھ کہتے ہیں بھئی واجب تخیری ہے، کچھ کہتے ہیں واجب عینی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جمعہ ہر دور کے لیے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو تم بھاگو، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ روایت نہیں کہ آپ کہنے یہ ضعیف ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ اصول ہے قرآن کا کہ اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو چھوڑ دو اور بھاگو نماز جمعہ کے لیے۔ تو اصل میں نماز ظہر ہم 7 دن پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک دن جمعہ ہے، تو جمعہ کہتے ہیں بدل اور مبدل من ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی 6 دن آپ ظہر پڑھیے اور جمعے کے دن آپ نماز جمعہ پڑھیے۔ جب نماز جمعہ تمام شرائط، 8 کنڈیشن ہے اس کی، تمام شرائط کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ لیں گے تو نماز ظہر آپ پہ سے ہٹ جائے گی، پڑھ لیں ثواب ملے گا، لیکن جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ نماز ظہر کا وجوب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ایک واجب آپ نے ادا کر لیا جمعہ کی شکل میں شرائط کے ساتھ، تو اب ظہر ختم ہو گئی۔ ہاں اگر کوئی آدمی جمعے کے بعد بھی ظہر کی پڑھنا چاہتا ہے تو بے شک نماز کا ثواب ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن آپ پر کوئی ڈیوٹی نماز ظہر پڑھنے کی نہیں، اسی وجہ سے جماعت بھی جائز نہیں جہاں جمعہ ہو رہا ہو۔ نماز جمعہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں آہستہ، ہاں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں نماز جمعہ کی جگہ جو ظہر ہے اور ظہر کی جگہ جمعہ ہے، اگر جمعہ اپنے شرائط کے ساتھ ہو گیا تو نماز ظہر ہٹ جائے گی، اور اگر نماز جمعہ نہیں ہوا تو ظہر باقی رہے گی۔ تو کم سے کم جمعے کے دن چونکہ نماز جمعہ ظہر کی جگہ پر ہے، تو چونکہ نماز جمعہ کو بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ظہر اگر جماعت کی ہو رہی ہے جمعے کے دن تو آپ ظہر کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، واجب نہیں لیکن ثواب زیادہ ہے۔ انجولی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کا حکم زیادہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جماعت میں نے صحیح پڑھائی، جمعے کے دن مستحب ہے ظہر، اسی لیے عصر کی نماز میں نے پھر آہستہ کر دی، صرف ظہر۔ اچھا پھر ایک سوال اس کے اندر آتا ہے کہ جب بدل اور مبدل منو ہے تو کہتے ہیں ان دونوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ مماثلت ہونی چاہیے۔ نماز جمعہ تو آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر 4 رکعت ہے، تو یہ فریم کیسے فٹ ہوگا آپس میں؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز جمعہ 2 رکعت نہیں، نماز جمعہ 4 رکعت ہے۔ اسی لیے کسی نماز میں جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں خطبہ پہلے نہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں خطبہ بعد میں، بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں خطبہ بعد میں، لیکن جمعہ کا واجب ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ہو، اور اس خطبے کا سننا اتنا کمپلسری ہے کہ آپ اس وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تلاوت قرآن اچھی بات ہے قرآن کے، لیکن آپ تلاوت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آلریڈی ایک نماز ہو رہی، پہلا خطبہ پہلی رکعت کے حکم میں ہے، دوسرا خطبہ دوسری رکعت کے حکم میں ہے، اور 2 رکعت نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ 4 رکعت ہو گئی۔ اسی لیے خطبے کے درمیان آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لوگ بات کرتے ہیں، جب تلاوت نہیں کر سکتے تو خطبے کے درمیان بات کیسے کر سکتے؟ لیکن مسجدوں میں دیکھا گیا۔ اب ایک بات آ گئی ذہن میں تو اس کو سن لیجئے۔ کانپور میں 2003 میں امام جمعہ تھے، تو نقوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، ہم شرکت کرنے کے لیے گئے، تو ان کا بیٹا ایران سے وہی تازہ پڑھ کے آیا تھا، تو خطبہ پڑھا رہے تھے، اور ہاتھ میں عصا بھی لیتے ہیں، جمعے کے خطبے میں بھی واجب ایسا کے ساتھ۔ تو کارنر پہ ان کا بیٹا بیٹھا تھا، کیونکہ آدمی علماء لوگ بھی غلطی کر دیتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ ان کا بیٹا کسی سے بات کرنے لگا، خیریت پوچھنے لگا، انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ خطبہ ہو رہا ہے؟ نہیں، گویا نماز شروع ہو گئی، تو وہاں سے اٹھو آگے آ جاؤ۔ پھر انہوں نے، چونکہ ان کے بیٹے کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا بتایا
لیکن ایچ پی صاحب تھوڑا سخت تھے, بولا کہ پتہ ہے تمہیں یہ ڈنڈا کیوں لیے رہتے ہیں ہاتھ میں؟ کہا اگر کوئی بات نہ مانے اور پھر بھی بات کیا رہے تو مجھے اتنا پاور ہے, میں چلا بھی سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے تو میں نے اس لیے کھول دیا کہ بات کلیئر ہو جائے. نماز جمعہ پہلا خطبہ پہلے رکعت میں, دوسرا خطبہ دوسری, اور نماز جمعہ چونکہ بلند آواز سے ہے, اور ظہر اگر ہم نماز جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو نماز جمعہ کے احترام میں مستحب ہے کہ اس نماز کو بلند آواز سے پڑھا جائے. آہستہ بھی پڑھ لیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن زیادہ ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بلند آواز سے پڑھا. دوسرا مسئلہ جس میں ہم کو ٹوکا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نماز میں 4 قیام ہے. دیکھیے ایک بات اور عرض کر دوں, آپ لوگوں سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ ایسے سوالات پوچھیے کل سے کہ جس کا تعلق کامن لوگوں سے. فرض کیجیے کہ ایک آدمی شیئر مارکیٹ کے مسائل پوچھ رہا ہے تو بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے, میں یہی ہوں, کیونکہ شیئر مارکیٹ کم لوگ کرتے ہیں. مطلب کوئی عورت مجھے نہیں لگتا ہے کہ شیئر مارکیٹ کرتی ہوگی. تو کامن مسائل پوچھیں گے, جیسے بھی آپ نے پوچھا اچھا سوال تھا, یہ کامن مسائل تھا. نماز کے مسائل کامن ہے, روزے کے مسائل کامن ہے, حج کے مسائل کامن ہے, زیارت کے مسائل کامن ہے. یہ سب مسائل پوچھیں گے تو سب کا فائدہ اس وقت ہوگا, سب کے علم میں اضافہ ہوگا. کیونکہ مسائل بہت ہیں اور تاریخ کی گفتگو ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جناب موسیٰ کی نانی کا کیا نام تھا, آپ نے جان گئے تو کیا کمال کیا, نہیں جانے تو کیا تیر مار لیا یا کیا نقصان ہو گیا, کوئی پریشانی نہیں. لیکن ہاں جو نماز ہے, جیسے وضو کے مسائل ہیں, روزے کے مسائل ہیں, خود یہ قصر کے مسائل ہیں, یہ سب مسائل ہیں روز آدمی حرام حلال کر جاتا ہے. تو امپورٹنٹ زیادہ ان مسائل کی جو مشترک, مثلا بینکنگ کے مسائل ہیں, یہ خاص لوگوں کو پیش آتے ہیں. یا مثال کے طور پر ذبیحے کے مسائل ہیں, ظاہر ہے یہ خاص موقع بقرعید کے دن کام آتے ہیں, یا دوسرے مقامات پر دوسری کنٹری کام آتے ہیں. آپ پوچھیں سارے مسائل, میں نہیں کہتا ہوں, لیکن کوشش کریں ان مسائل کو جو آپ کی ذات سے مخصوص ہے بعد میں پوچھ لیں, اور جو کامن مسائل ہیں جس کا سب کا فائدہ ہو وہ مسائل پوچھیں. تو دوسرا مسئلہ عرض کر دوں, 4 قیام ہے نماز میں. نماز میں 11 چیزیں واجب ہیں, کچھ 11 میں 5 ایسی ہیں جن کا نام پلر ہے, نماز کے ستون ہیں, پلر. کہتے ہیں اس دیوار کو ہٹا دیجیے بلڈنگ نہیں گرے گی, اثر پڑے گا گرے گی نہیں, لیکن اگر چاروں پلر کو ہٹا دیجیے تو یہ ڈیمالش ہو جائے گی, گر جائے گی. ایسی نماز میں جو 11 چیزیں واجب ہیں نا, ان میں 5 چیزیں پلر ہیں. فرق کیا ہے پلر میں غیر پلر میں؟ 11 چیزیں واجب ہیں اور 5 چیزیں پلر ہیں, یعنی واجب سے بھی زیادہ, اوجب ہے ان کو کہا جاتا ہے, واجب سے بھی بڑھ کر کے. فرق کیا ہے اس رکن میں اور غیر رکن میں؟ جو واجب ہے جو پلر ہے اسے رکنی کہا جاتا ہے. 11 میں 5 رکنی ہیں اور 6 غیر رکن ہیں. رکن اور غیر رکن میں فرق کیا؟ رکنی یعنی پلر آپ سمجھ لیجیے, غیر رکنی یعنی غیر پلر, یعنی دیواریں سمجھ لیجیے آپ, وہ غیر رکنی. رکنی کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے چھوڑا تب بھی نماز گئی, اور بھولے سے چھوٹ گئی تب بھی نماز گئی, اس کا کوئی کور اوور نہیں, جبران نہیں, نماز چلی جائے گی, آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی, اس نماز کی کوئی تعمیر اور مرمت نہیں کی جا سکتی. لیکن جو غیر رکنی واجب ہیں, 6 چیزیں جو غیر پیلر ہے نماز میں, وہ اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز باطل ہے, لیکن اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو نماز پر اثر نہیں پڑتا ہے, کچھ جبران اور کور بعد میں, سجدہ سہو کر لیا, نماز احتیاط پڑھ لی وغیرہ وغیرہ, اس کی تعمیر ہو سکتی ہے. اس نماز کی جو آپ نے بلڈنگ کھڑی کی ہے, اگر غیر رکنی چیز کو جان بوجھ کے چھوڑا غیر پلر والوں کو تو نماز آپ کی باطل ہے. بھولے سے چھوٹا نماز صحیح, لیکن رکنی اور پلر والوں کا کیا حکم ہے؟ چاہے جان بوجھ کے چھوڑیں یا بھولے سے چھوٹ جائے نماز چلی جائے. انہی میں سے جو ہم کو ٹوکا جاتا ہے قیام متصل بارکوع ہے. قیام متصل بارکوع کیا ہے؟ دیکھیے 4 قیام ہیں. ایک قیام یہ جو آپ نیت کرتے ہیں, جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں, یہ کلچر ہو گیا کرسی پہ نماز پڑھنا. کہاں تک جائز ہے اس کو میں ایکسپلین کروں گا جب اور لوگ بھی آ جائیں گے, کیونکہ زیادہ کرسی والے ہیں ہی نہیں جن کو سننا چاہیے, وہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, اگر میں اتنی دیر قیام کر سکتا ہوں, اتنی میرے پاس طاقت ہے کہ میں نیت کو کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں, کرسی میرے پیچھے لگی, تو واجب ایک حد اقل میں نیت کھڑے ہو کے کروں کہ نماز ظہر پڑھتا ہوں قصر قربتاً اللہ, اللہ اکبر, پھر میں بیٹھوں. پتہ چلا کہ نہیں میرے پاس 1 منٹ یہ سورہ پڑھیں گے مولانا, 1 منٹ کھڑے رہیں گے, لیکن میں 30 سیکنڈ کھڑے ہو سکتا ہوں, اس کے بعد میری طاقت جواب دے رہی ہے, تو واجب ہے کہ آپ 30 سیکنڈ کھڑے رہیں, الحمد تک آپ کھڑے ہیں, اس کے بعد بیٹھیے کرسی پہ. بات مجبوری کی ہے, جہاں جہاں مجبوری جیسے جیسے آتی جائے گی آپ اس مسئلے پر عمل کرتے جائیں گے. جیسے آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے ہیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے, یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے.
ہمارے یہاں کیا ہے، کلی مسجد کوفہ میں کسی نے پوچھا کہ میرے پاس سجدگاہ نہیں تھا تو میں نے اس کو سجدہ کر دیا. تو اس پہ سجدہ لاسٹ میں، جب کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کپڑا مقدم ہے آغا ثانی کہتے ہیں. اگر قالین ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، مجبوری ہے، تو قالین اس پہ مقدم ہے، سجدگاہ پہ مقدم نہیں. اگر سجدگاہ ہے تو قالین پہ حرام ہے، لکڑی ہے تو قالین پہ حرام ہے، پتے ہیں تو سجدہ کرنا قالین پہ حرام ہے، ٹیشو پیپر ہے تو قالین پہ سجدہ کرنا حرام ہے. لیکن یہ سب کچھ نہ ہے تو پھر قالین پہ جائز، اور قالین بھی نہ ہو تب اس پہ جائز. ہمارے یہاں کیا رائج ہے کہ اگر سجدگاہ نہیں ہے تو قالین پہ نہیں کریں گے، ہاتھ پہ کرنے لگتے ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کو سمجھنا ہوگا. بہرحال تو پہلا قیام، 4 قیام ہے نماز میں نا. پہلا قیام یہ جو نیت کے وقت کیا جاتا ہے، یہ ایک قیام ہوا. دوسرا قیام کب شروع ہوتا ہے؟ جب بسم اللہ کر کے الحمد شروع کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قرات والا قیام. جب آپ تلاوت کر رہے ہیں، نیت کرنا ایک قیام ہوا، تلاوت کرنے والا دوسرا قیام ہوا. اور تیسرا قیام کیا ہے؟ قیام متصل با رکوع، یہ 3 قیام ہوا. چوتھا قیام کیا ہے؟ جو رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں. رکوع سے اٹھ کے ایسے کر کے آپ سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو رکوع سے یوں اسٹیٹ کھڑا ہونا ہوگا پہلے، اس کے بعد سجدے میں جانا. یہ 4 قیام ہیں. 4 قیام میں 2 رکن ہے اور 2 غیر رکن ہیں. نیت والا قیام رکن ہے کہ اگر آپ کھڑے ہونے کی کنڈیشن میں، آپ چاہے کرسی والے لوگ، اگر اتنی استطاعت ہے کہ وہ 3 سیکنڈ کھڑے ہو سکتے ہیں، گنجائش ہے، اور رہتے ہیں کھڑے. ہم نے دیکھتے ہیں کہ وہ نمازی میں ساری آفت ٹوٹتی ہے، باقی 1000 کام کھڑے کھڑے کرتے ہیں. وہ ایک فیشن بن گیا. میں اب دیکھتا ہوں بعض مسجدوں میں گیا ہوں، دیکھا ہوں کہ نماز جو ہے چیئر زیادہ ہے، چیئر والے زیادہ ہیں اور غیر چیئر والے کم ہیں. مشاہدہ کیا ہے. فرض کیجئے نماز پڑھنے والے ہیں تو 15 چیئر ہے اور 10 لوگ بغیر چیئر والے ہیں، 15 لوگ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہی لوگ میں دیکھتا ہوں کھڑے 1 گھنٹہ بات کر رہے ہیں موبائل پہ، مسجد سے نکلنے کے بعد باہر کھڑے ہو گئے. تو یہ جائز نہیں، نماز باطل ہے. وہی لوگ جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، مشاہدہ کیا میں نے کہ اب فون آ گیا ہے تو باہر کھڑے روڈ پر بات کر رہے ہیں مسجد کے گیٹ پر. تو اس کا مطلب یہ آدمی قیام تک کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے بعد بیٹھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو پریشانی اٹھنے بیٹھنے کی ہے تو ان کے لیے قیام ساکت نہیں ہوگا. بیٹھ کے اٹھ نہیں پا رہے ہیں تو وہ کرسی رکھ کے، لیکن قیام میں کیا کرسی بیٹھے ہیں وہ. تو یہ بہرحال تو تیسرا قیام یہ ہو گیا. 2 رکن ہیں. کون کون؟ اللہ اکبر جو تکبیر کہہ رہے ہیں آپ، نیت کرتے ہیں، یہ رکن ہے. اگر بھولے سے بھی چھوٹا نماز باطل. اور دوسرا قیام جسے کہتے ہیں قیام متصل با رکوع. اس پہ لوگ ہم کو ٹوکتے ہیں کہ مولانا آپ رعایت نہیں کر رہے ہیں. مصیبت یہ آ گئی، 2-4 کتابیں پڑھ لیا، 20 سے کہیں سے کچھ سن لیا تو مولانا کو بھی ٹوکتے ہیں. کچھ لوگ کے دماغ میں قیام متصل کا مطلب ہوتا ہے رکوع سے پہلے والا قیام. جی یہی ہے، لیکن ایکسپلین مولانا لوگ، میری لائن کے لوگ، میں نے مولانا لوگ کو ٹوکا اس لیے کہہ رہا ہوں، 99% علماء مولانا غلط قیام بتاتے ہیں. تو اس لیے آپ کی کوئی غلطی نہیں، اسی لیے آپ لوگ مجھے ٹوکتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو لوگ بتا رہے ہیں وہ خود صحیح سے نہیں پڑھے. ابھی آپ جا کے چیک کر لیجیے گا، 99% علماء آپ کو قیام متصل با رکوع غلط بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو غلط بتایا گیا ہے. جیسے میں 10 سال انڈیا میں پڑھا تنظیم المکاتب لکھنؤ میں، تب تک غلط بتایا گیا. تو 10 سال تک جب مجھے غلط بیان کیا گیا ہے تو میں نے اس 10 سال میں جہاں جہاں بیان کیا غلط بیان کر دیا میں نے خود. لیکن جب تحقیق کیا، ایران میں گیا اور اس کے اوپر غور کیا تو پتا چلا نہیں یار، یہ تو میں خود غلط بیان کر رہا ہوں. تو میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا، لیکن جب معلومات ہوئی تو اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیے قیام متصل با رکوع رکن ہے. یہ تیسرا قیام ہے. ایک نیت والا قیام ہوا، ایک الحمد سورہ پڑھنے والا قیام ہوا، تیسرا رکوع سے پہلے والا قیام. غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ لوگ جو بیان کر رہے ہیں علماء، اس لیے آپ لوگ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کی نماز صحیح ہے، کیونکہ آپ کو غلط بیان کیا گیا. یہ ذمہ داری علماء کی گردن پہ جائے گا. جنہوں نے مجھے غلط بتایا، ٹھیک ہے، وہ میرے علماء کی ذمہ داری میرے اساتذہ کی گردن پہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے سیکھ لیا، ہمارے اوپر واجب. لوگ کہتے ہیں کہ سورہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہریں، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ، پھر رکوع میں جائیں. پتہ نہیں نہ نہ پڑھ لیتے. ہم نے کہا فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر. اب رکوع میں جائیں. ٹھہرنا ہے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں قیام متصل با رکوع. یہ غلط ہے. ٹھہرنا شرط نہیں. ہم بھی ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ٹھہر کر کے رکوع میں جانا ہے. ٹھہر کے رکوع میں نہیں جانا. قیام متصل با رکوع کا مطلب ہے قیام یعنی کھڑے ہونا، متصل یعنی ملا ہوا. قیام متصل عن رکوع یعنی ایسا کھڑے ہونا جو رکوع سے ملا ہوا ہو. تو سوال یہ کہ الحمد اور سورہ کیا آپ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے؟
وہ تو قیام متصل برکوع ہو گئے بھائی، کھڑے ہی ہو کر کے تو آپ رکوع میں جا رہے ہیں، یہ الگ سے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ قیام متصل برکوع کے ترجمے سے واضح ہوتا ہے ایسا قیام جو رکوع سے پہلے ہو، یعنی رکوع سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت ہو۔ بس اس کا نتیجہ کہاں سمجھ میں آتا ہے، آپ سمجھ جائیں گے میری بات۔ فرض کیجئے کسی نے الحمد پڑھا اور دوسرا سورہ پڑھا انا اعطیناک کا فصل لربک ونحر ان شانک هو الابتر، اللہ اکبر، اور بھولے سے وہ سجدے میں جانے لگا، رکوع بھول گیا، یہ قیام متصل برکوع یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ اگر وہ رکوع بھول کے سجدے میں جانے لگا اور یہاں تک پہنچ گیا، اس کو یاد آیا میں نے تو رکوع تو کیا ہی نہیں، تو اب اگر وہ آ کر کے ایسے رکوع کر لیتا ہے تو یہ نماز باطل ہے۔ یہ کھڑے ہو کر کے رکوع میں نہیں گیا، یہ جھک کر کے جب سجدے میں جا رہا تھا نا، سجدے میں جاتے جاتے آ کر کے وہ چارے رکوع تو بھول گیا ہوں، اب آیا رکوع میں تو ایسی رکوع میں چلا گیا، یہ قیام متصل برکوع چھوٹ گیا۔ یہاں پر یہاں واجب ہے کہ وہ اگر یہاں تک بھی گیا یا سجدے تک بھی پہنچ گیا تو واجب ہے کہ اب سیدھا پہلے کھڑا ہو ایک دم سے، اب رکوع میں جائے۔ اسے کہتے ہیں قیام متصل برکوع، یعنی رکوع کبھی بھی کھڑے ہونے کی کنڈیشن کے علاوہ کی صورت میں نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں قیام متصل برکوع۔ اس کا نتیجہ کب سمجھ میں آئے گا، جب انسان رکوع بھول گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے بات کیچ کر لی، لیکن جو آدمی الحمد و سورہ پڑھنے کے بعد جا رہا ہے تو کھڑے ہی ہو کے تو جا رہا ہے بھائی، تو وہاں رکنے کی شرط نہیں ہے۔ ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ رک کر کے جانے کا نام قیام متصل برکوع ہے، جبکہ رک کر کے جانے کا نام قیام متصل برکوع نہیں۔ تو یہ 2 قیام رکن ہیں، جو رکوع سے پہلے والا بھول کے سجدے میں جا رہا تھا، اس پر کھڑے ہو کر کے رکوع میں جائے گا، یہ رکن ہے، اگر یہ بھول گیا یا جان بوجھ کے چھوڑا نماز باطل ہو جائے گی، اس کو کھڑے ہی ہونا ہے، اور تکبیر والا قیام متصل برکوع ہے۔ باقی 2 قیام غیر رکن ہیں، مثلا الحمد سورہ جو پڑھ رہا ہے یہ والا قیام واجب ہے لیکن رکن نہیں، یا رکوع سے جو کھڑا ہو رہا ہے رکوع کے بعد والا، اگر وہ بھی بھول گیا، رکوع میں گیا تھا اور اٹھے بغیر بھولے سے سجدے میں چلا گیا تو نماز صحیح ہے، جان بوجھ کے کرے گا تو نماز باطل ہوگی۔ تو 2 قیام غیر رکنی ہیں یعنی غیر پیلر ہیں، اور 2 قیام پیلر کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی رکنی، پیلر یعنی رکنی۔ فرق کیا ہے پیلر اور غیر پیلر میں، کہ پیلر اگر جان بوجھ کے چھوڑے یا بھولے سے چھوٹے گئی نماز، کوئی جبران کور نہیں ہے، لیکن اگر غیر رکنی ہے تو جان بوجھ کے چھوڑیں گے نماز باطل ہوگی، بھولے سے چھوٹا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ جبران ہے، وہ نماز ویلڈ مانی جائے گی، کچھ اذکار بتائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ ایک آخری سوال اگر کسی کو کرنا ہو کر لیں، باقی پھر جی ابھی آپ بول رہے تھے جمعہ کے حوالے سے، جمعہ اور ظہر کا تقریب کے حوالے سے الگ الگ وہ ہے نا، شیشانی صاحب کا ایک الگ ہے۔ ابھی زیادہ تر مراجع کی ان کی تقلید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جتنے مراجع ہیں ابھی، مثال کے طور پر آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ سیستانی، ٹھیک ہے نا، یہ آیت اللہ خامنئی کے جو لوگ مقلدین تھے، یہ سارے لوگوں کا نظریہ تھا نماز جمعہ واجب تخیری۔ تخیری کا مطلب ہوتا ہے اختیار۔ فتوے کے اندر یہ لکھا ہے کہ بہتر ہے، واجب نہیں، یعنی بہتر ہے کہ انسان نماز جمعہ پڑھے، چونکہ 6 دن نماز ظہر پڑھ رہا ہے، نماز جمعہ پڑھ لے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن واجب نہیں ہے نماز جمعہ پڑھنا۔ واجب تخیری کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نماز جمعہ پڑھا یا ظہر پڑھا، لیکن اگر نماز جمعہ شرائط کے ساتھ ہوئی نماز ظہر ساقط ہو جائے گی، اگر نماز جمعہ نہیں پڑھا ہے تو نماز ظہر باقی رہے گی۔ تخیری کا مطلب جیسے مخیرہ کہتے ہیں کفارہ، ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑا کسی نے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر کفارے جمی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 دن روزہ رکھ کے یا وہ کرے، لیکن کہیں کہیں اختیار دیا گیا کفارے میں، کہ مثال کے طور پر اگر آپ 60 روزے رکھ سکتے ہیں، رکھیے، نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے، تو مجھے اختیار ہے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں یا روزہ رکھ لوں۔ ایسی نماز ظہر اور جمعہ میں واجب تخیری کا مطلب ہے اختیار دیا ہے۔ واجب عینی کب ہوگا؟ جب امام ظہور کریں گے تو واجب ہو جائے گی، ویسے جیسے ابھی نماز ظہر واجب۔ جی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا پانی لے لیں۔ ہاں، جب آپ خطبہ سنتے ہیں تو وہ پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ جو ہے ایک ایک رکعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر میں انڈیا میں ہوں مثلاً تو اردو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں جب سنتا ہوں مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر میں یہاں پر ہوں مثلاً تو سائڈ میں سلیم بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا وہ جائز ہے کہ میں؟ جی جائز ہے، جیسے نماز میں بہت سارے ایسے جاہل ہیں جن کو الحمد ہی کا مطلب نہیں پتہ ہے،
तर्जुमे का सुनना वाजिब नहीं। मसलन कुछ खुतबात आपके समझ में आए दुआ करवाते हैं, ठीक है ना, कुछ हिस्सा आपने दर्ज कर लिया तो वो किफ़ायत करेगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे खुतबे को सुनूँ, लेकिन हाँ एहतराम है खुतबे में आप कुछ करेंगे नहीं। आपके दिमाग में नहीं आया कि मुझे समझ में आ रहा हो ना मैं नमाज़ पढ़ने लगूँ, वो नहीं करिए। आप बैठे रहिए, अपने एतबार से आप सुनिए, जितने परसेंट समझ में आ रहे हैं काफ़ी, नहीं समझ में आ रहे तब भी कोई बात नहीं, वैलिड है वो। नमाज जुमा अगर शराइत के साथ हो रही है और आप शरीक हो गए हैं तो ज़ोहर आप पर साबित हो जाएगी। लेकिन मेरा नज़रिए से मुराद ये है कि जो उलमा का नज़रिया एहतियात वाला है वो भी आपको बता दूँ। जैसे मैं खुद शख्सन यही करता हूँ, कहीं भी नमाज जुमा में गया हूँ तो मैं इतना टाइम मिलता भी हर जगह है कि नमाज ज़ोहर आप पढ़ लीजिए। ये एहतियात है। एहतियात मतलब क्या होता है, अल्लाह की बारगाह में जब आप गए तो आपने कहा कि भाई अगर जुमा वाजिब था तो मैंने वो भी पढ़ा, ज़ोहर वाजिब थी मैंने वो भी पढ़ा, असर वाजिब थी मैंने वो भी पढ़ी। कहीं से कोई पकड़ वाली बात नहीं आएगी। इसे कहते हैं एहतियात करना। एहतियात करना जैसे मुझे जायज़ है, ऐसी सूरत है कि हिंदू का मैं खा सकता हूँ, कुछ भी नहीं, अब मेरे लिए खाना जायज़, नहीं खाऊंगा तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, तो मैं खा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एहतियात कर जाऊँ तो ये सवाब आपको मिलेगा इस बात का, सिर्फ इसलिए कि आपने नीड थी उसके बावजूद भी आपने छोड़ दिया। तो एहतियात का मतलब ये है कि आप अगर इंशाअल्लाह कहीं जुमा पढ़ लें तो जुमा भी पढ़िए और फुरादा नमाज ज़ोहर भी पढ़ लीजिए, तो अल्लाह की बारगाह में आप मुकम्मल यकीन के साथ जाएंगे कि परवरदिगार मुझे नहीं पता था वाक़ियत क्या थी। ज़ाहिर वाक़ियत तो एक ही चीज़ है ना, या जुमा वाजिब है या ज़ोहर वाजिब है, लेकिन मुझे नहीं पता है दौर ग़ैबत में, इमाम तक मेरी रसाई नहीं, मराजा के फतावे पे अमल कर रहा हूँ। तो एहतियात ये कि आप दोनों कर लें, अगर ये वाजिब हुआ तब भी सुरखरू है, ये वाजिब हुआ तब भी सुरखरू है। लेकिन ऑप्शन आपके पास नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरई एतबार से कोई मुश्किल नहीं है। ये तो बरबनाए एहतियात मैंने कहा है, ठीक है ना। एक सलवात पढ़ दें और मोहम्मद वाले ठीक है। मैं समझता हूँ आज इतना, इंशाल्लाह अगर माइक का इंतजाम हो जाए शाम तक तो अच्छा है। लेडीज जेंट्स जैसे एक सफ में नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन ज़्यादातर जैसे मस्जिद सहला में जैसे कॉमन जगह पे हम नमाज पढ़ रहे, सडनली एक जेंट्स आके वही लाइन में पढ़ने लगता है, क्या वो? जी देखिए, मैं एक बात बता दूं, आज आपको शुरू से बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर दूं, अभी बताया इसी मसले को। हर मसले हमारे पास दो हैं। आप इसको एक कुल्ली ऐसा मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि आप बहुत सारे मसाइल में आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद हल कर लेंगे। इसे कहते हैं कुछ बुनियादी उसूल हैं। हर मसले के दो मसले हैं, एक मसले अख्तियार है, एक मसले इस्तिरार है। ये फ़िक़ही बहस है हर मसले के अंदर में। कल इनके ऊपर मेरे ऊपर रोज़ा वाजिब था 2026 में, अभी 2027 का रमज़ान आने वाला, वो मैंने चेक कराया तो पता चला बहुत हाई शुगर रहती। डॉक्टर ने कहा अगर आप रोज़ा रखोगे तो सही नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए, हराम हो गया रोज़ा रखना। यानी मेरे लिए वाजिब था, अगर नहीं रखता तो 60 रोज़े रखता। अभी मेरे सेहत की बात दरमियान में आ गई, रोज़ा रखना भी नहीं कि जायज़ है, नहीं हराम हो गया। क्यों? मसले इस्तिरार आ गए। खड़े होकर नमाज वाजिब थी अख्तियारी सूरत में, नहीं पढ़ सकते आप खड़े होके, मसले इस्तिरार आ गया, बैठ के पढ़िए। नहीं बैठ के पढ़ सकते, लेट के पढ़िए। ऐसी आम सूरतों में आपके हस्बैंड हैं तब भी जायज़ नहीं है कि आपके बगल में बराबर से खड़े होकर नमाज पढ़े। आपके घर में आपके आगे खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप आगे हों और आपका शौहर पीछे हो, ये जायज़ नहीं। लेकिन जो आपने पूछा है ये मसले इस्तिरार है, जहाँ मुस्तर हो जाए आदमी, मतलब मक्का है, मदीना है, मस्जिद कूफा है, सहला है, जहाँ कोई चारेकार नहीं। फ़र्ज़ कीजिए आप उम्रे पे गई हैं, आप नमाज तवाफ़ पढ़ पाएंगी? इस मसले पर अगर आप अमल करेंगे कि कोई मर्द मेरे सामने ना हो, दाएँ ना हो, आगे ना हो, या मैं किसी मर्द के आगे ना हूँ, आप अमल ही नहीं कर सकती, आप नमाज पढ़ ही नहीं सकती हैं तवाफ़ की। ऐसी मस्जिद कूफा में भी अय्याम अरबईन में ये मुमकिन नहीं कि मैं ऐसी जगह पे तलाश कर लूँ जहाँ कोई मर्द जो है वो ना हो, नहीं हो सकता है। तो मसले इस्तिरार के नज़दीक जायज़ है, और हर मसले में ये मसला आता है। जहाँ कहीं मजबूरी है उसके मसाइल अलग हैं, अख्तियारी सूरत के मसाइल अलग होते हैं, तो वहाँ पर जायज़ है। यही काम यहाँ जायज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं। मैं आपको पीछे कर सकता हूँ, आप मेरी बात मान जाएंगे, वहाँ तो करूँगा तो तय औरत लड़ जाए मुझसे, होता है ऐसे, लड़े यहाँ के खादिमों से लड़ाई हुई इसी सब मसले को लेकर के। तो इसलिए हरज मरज लाजिम आता है वहाँ पर, लिहाजा वहाँ पर जायज़। वाज़ेह है बात, वहाँ पे कोई मसला नहीं, नमाज आपकी सही। खुतबा जो जुमा का खुतबा हो रहा है उसके बीच में अगर समझे तस्बीह निकाले, सलवात खुतबा भी हो रहा है, सलवात की तस्बीह निकाले या कोई आहिस्ता आहिस्ता निकाले, लेकिन अगर आपकी समात पे फ़र्क पड़ रहा है, इंटेंशन आपका खुतबा होना चाहिए। अगर आप
तस्बीह की तरफ इंटेंशन है, खुतबा छोड़ लें तो फिर सही नहीं। लेकिन ऐसे मुतलक़ ज़िक्र गुनवान से आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह और तवज्जो आपकी खुतबे की तरफ है तो कोई मुश्किल नहीं। ठीक, असल खुतबा सेमा करना, इस्तेमा। खुतबे के बीच में अगर आए, जैसे आपने कहा कि पहला हाँ। खुतबा और दूसरा खुतबा नमाज के वो लिए। हुक्म में है लेकिन इतनी इजाज़त दी। मिसाल के तौर पर बैनी नमाज का हुक्म नहीं है। क्यों? मतलब अभी नमाज में आप ऐसे देख के नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन खुतबे के दरमियान आपने पीछे देखा है कौन आ गया मसला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हालत नमाज में नहीं, हुक्म नमाज में। जैसे इसकी मिसाल ऐसे है, जो 27 रजब को रोज़ा रखेगा 1000 रोज़े का सवाब मिलेगा। तो कोई आदमी काउंट कर ले कि भाई मुझे तो 1000 रोज़े हो गए, अब मैं 33 ईयर्स जो है वो रोज़े रखूँगा रमज़ान में। मेरी रिवायत तो कह रही है भाई एक साल एक रोज़ा रखना 1000 रोज़े के बराबर है। तो अगर वाक़ईत 1000 रोज़े हैं तो मैं भाई हो गया मेरा 1000। अब मैं 33 साल वो कंप्लीट करके कहूँगा नहीं रखता हूँ, ऐसा नहीं। मासूम ने खुद एहतियात बरती कि कहाँ बताया है रोज़े हो गए, कहाँ बताया कि रोज़े का सवाब। ऐसे यही हज थोड़ी हो गया, यहाँ आप ज़ियारत पर आए, हज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन अब कोई कहे कि चूँकि भैया 1000 हज मैंने कर लिया और बैंक पे जाके इमाम हुसैन से हज में नहीं जाऊँगा, हज नहीं करूँगा, तो ये नाजायज़ बात होगी। तो वाजिब है ना हज। यही मैंने कहा, नहीं हज वाजिब तो है, लेकिन या तो रिवायत को वहाँ ले जाएंगे। हज मकबूल वहाँ तो मकबूल की नहीं, आप 7 लाख 10 लाख खर्चा करके जा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं मकबूल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ कहते हैं इमाम हुसैन इस्लाम के हरम में आप गए, ज़ियारत पढ़ी और ज़ियारत की, आपके ऊपर 1000 हज मकबूल का सवाब मिल गया, काबिल कबूल सवाब है। तो आप कहें यार यहाँ तो काबिल कबूल है, वहाँ तो कबूल की भी शर्त नहीं, तो मैं हज पे ना जाऊँ? नहीं, इमाम कह रहे हैं मैं हज का सवाब दे रहा हूँ। सवाब और है, हज का हो जाना और है। एहतियात बरती है, बारीकियाँ हैं, खुद इमाम ने बारीकियों में एहतियात किया है। तो बहुत सारी चीज़ें नियतों पे डिपेंड है इंशाअल्लाह। तो ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, खुतबा जो है नमाज के बैनी हुक्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल काउंट किया गया है कि ये नमाज के जगह पे हैसियत रखता है, अहमियत रखता है इसकी। बहुत सारी जगह गुनाह नहीं होता है, बहुत सारी गुनाह है कि तुमने अगर ये किया तो खाने काबा में ऐसा अमल अंजाम दिया, तो क्या खाने काबा में मादल्ला कोई मोमिन ऐसा अंजाम? नहीं, वो शिद्दत गुनाह को बताना होता है कि भाई गुनाह की संगीनी समझ लो इतनी है, वरना वो अमल नहीं होता है। ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेज़ें यहाँ लगनी है, कुर्सियाँ लगनी है, उसके बाद जो है खाना होगा। तो यहीं पर आज इत्फाक करते हैं, सलवात पढ़ते हैं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।